بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اکثر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم منصوبے بناتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اختیار بہت محدود ہے۔ کبھی ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو، لیکن حالات بدل جاتے ہیں۔ کبھی ہم محنت کرتے ہیں، لیکن نتیجہ ویسا نہیں نکلتا جیسا سوچا تھا۔ کبھی کوئی رشتہ، کوئی موقع یا کوئی خواہش ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ یہ سب ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ اصل فیصلہ کرنے والا ہم نہیں بلکہ اللہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا قابو اور کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہی طے کرتا ہے کہ ہمیں کب کیا ملے گا، وہی طے کرتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کون سی نہیں۔ وہی جانتا ہے کہ کس وقت کون سا دروازہ کھولنا ہے اور کس وقت بند کرنا ہے۔ ہم صرف اس کے فیصلے کے ایک چھوٹے سے حصے کو دیکھ پاتے ہیں، لیکن اللہ پوری تصویر جانتا ہے۔ اس قول کا دوسرا حصہ ہمیں سکون دیتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو یہ برا ہوا، لیکن دراصل اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے، چاہے ہمیں وقتی طور پر وہ برا لگے۔ قرآن میں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت دراصل اسی بات کی تفسیر ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم فوری نتائج چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دعا مانگتے ہی قبول ہو، محنت کرتے ہی کامیابی ملے، رشتے بنتے ہی مضبوط ہو جائیں، لیکن اللہ کی حکمت مختلف ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا نتیجہ کس وقت ہمارے لیے اچھا ہے۔ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، مگر بعض دعاؤں کو روک لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ دعا اگر پوری ہوئی تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ یہ سمجھنا ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے کہ اگر میری مرضی پوری نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی بہتر ہے۔ جب انسان اس بات کو دل سے مان لیتا ہے کہ ہر فیصلہ اللہ کا ہے اور وہی بہتر کرتا ہے، تو اس کا دل سکون پا لیتا ہے۔ پھر وہ شکایت نہیں کرتا، وہ روتا نہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، بلکہ وہ شکر کرتا ہے اور کہتا ہے یقیناً اللہ نے میرے لیے اس میں بھی خیر رکھی ہوگی۔ یہ سوچ انسان کو ہر مشکل سے گزار دیتی ہے۔ پھر کوئی نقصان، کوئی جدائی، کوئی محرومی اس کو توڑ نہیں سکتی، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ اس کے فائدے کے لیے ہیں۔ یہ جملہ ہمیں 3 بڑے سبق دیتا ہے۔ اصل فیصلہ ہمیشہ اللہ کا ہے۔ اللہ کا فیصلہ کبھی برا نہیں ہوتا، چاہے ہمیں وقتی طور پر برا لگے۔ انسان کا سکون اسی میں ہے کہ وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دے۔ زندگی میں جب کوئی چیز آپ کی امید کے مطابق نہ ہو، جب کوئی خواب ٹوٹ جائے، جب کوئی دعا فوراً قبول نہ ہو، تو غمگین مت ہو۔ یہ سوچ لیں یہ میرا فیصلہ نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ اصل خوشی اپنی مرضی کے پورا ہونے میں نہیں بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی ہونے میں ہے۔ کہتے ہیں ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسان سے سمجھوتا نہیں کرتے۔
دراصل ہماری انسانی نفسیات ہماری انا اور ہماری کمزوری کو بڑے گہرے انداز میں یہ جملہ بیان کرتا ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ زمانے کے سرد اور گرم کو سہ لیتا ہے، غربت ہو، بیماری ہو، دکھ ہو، حالات کی سختیاں ہوں۔ انسان آہستہ آہستہ ان سب سے سمجھوتا کر لیتا ہے۔ کبھی پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کرتا ہے، کبھی راتوں کو بھوکا سو کر صبح کی امید رکھ لیتا ہے، کبھی بیماری کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے، کبھی ٹوٹے خوابوں کے ساتھ بھی آگے بڑھنا قبول کر لیتا ہے۔ یہی انسان ہے جو جنگل میں رہے تو درختوں کو اپنا سایہ مان لیتا ہے، قید میں رہے تو سلاخوں کو اپنا آسمان سمجھ لیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان ہر حال میں جینے کا ہنر سیکھ لیتا ہے، لیکن جب بات کسی دوسرے انسان کی آتی ہے تب وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حالات کا زخم سہنا آسان ہے، مگر کسی انسان کا زخم سہنا مشکل ہے۔ بھوک سے جگر برداشت کر لیتا ہے، مگر بے عزتی سے دل برداشت نہیں کر پاتا۔ بیماری کا درد سہ لیتا ہے، مگر دھوکے کا درد نہیں سہ پاتا۔ حالات کی سختیاں انسان کو اندر سے نہیں توڑتی، مگر کسی اپنے کا ظلم، کسی قریب کے دھوکے یا کسی اجنبی کی زیادتی سے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انسان کے ساتھ ہمارا تعلق دل کا ہوتا ہے اور حالات کے ساتھ عقل کا۔ عقل سمجھوتا کر لیتی ہے، مگر دل آسانی سے نہیں مانتا۔ اسی لیے ہم غریبی کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں، مگر انسان کی بے وفائی کے ساتھ نہیں۔ ہم موت کے صدمے کو سہ لیتے ہیں، مگر کسی زندہ انسان کی بے قدری کو نہیں۔ ہم زلزلے کے ملبے میں امید ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر ٹوٹے اعتماد کے ملبے سے امید نکالنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ یہی اصل امتحان ہے کہ کیا ہم انسان کے ساتھ بھی وہی نرمی اور وسعت پیدا کر سکیں جو ہم حالات کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیونکہ اصل عظمت یہ ہے کہ انسان کو انسان کی زیادتی کے باوجود معاف کر دیا جائے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لو دل خدا کے قریب ہو گیا۔ سوچو، اللہ رب العزت بھی تو یہی کرتا ہے۔ ہم دن رات خطائیں کرتے ہیں، ہم اس کے حکم کو توڑتے ہیں، مگر وہ ہمیں پھر بھی رزق دیتا ہے، ہماری دعا سنتا ہے، ہمیں ڈھانپتا ہے۔ وہ حالات کے ذریعے ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ تم بھی دوسروں کے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھ لو۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنی انا کو مار کر دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ یہ آسان نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس سفر پر چل پڑیں تو دل کی سختیاں نرم ہو جائیں گی، رشتے بہتر ہو جائیں گے اور زندگی سکون کا ذائقہ دینے لگے گی۔ اس لیے یاد رکھیں، ہم حالات کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم انسانوں کے ساتھ بھی صبر اور معافی کا رویہ سیکھ لیں تو یہ صرف ہمارے دل کو ہلکا نہیں کرے گا، بلکہ ہمیں رب کے قریب بھی لے جائے گا۔ کہتے ہیں خوشی دینے سے ملتی ہے، محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ دراصل زندگی کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ انسان پوری دنیا میں بھاگتا ہے، دولت، شہرت، رشتے، تعلقات، سب کچھ جمع کرتا ہے، لیکن دل کا سکون پھر بھی خالی رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خوشی اور محبت کو ہمیشہ لینے کی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خوشی اور محبت صرف دینے سے پیدا ہوتی ہیں۔ سوچو، جب ہم خوشی مانگتے ہیں تو ہم دوسروں کے رویوں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں تعریف دیں گے تو ہم خوش ہوں گے، اگر وہ ہمیں توجہ دیں گے تو ہم مطمئن ہوں گے، اگر وہ ہمیں پیار دیں گے تو ہمیں سکون ملے گا۔ لیکن اگر وہ یہ سب نہ دیں تو تب ہم ٹوٹ جاتے ہیں، دل تنگ ہو جاتا ہے، شکوہ اور شکایت بڑھ جاتی ہے، یعنی ہم اپنی خوشی کا اختیار دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلامی ہے۔ لیکن جب انسان خوشی دینا سیکھ لیتا ہے، ایک مسکراہٹ دینا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا دکھ بانٹ لینا، کسی کو حوصلہ دینا، تو عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ دوسرے کو سکون ملتا ہے
اور دل کے اندر ایک روشنی جل اٹھتی ہے۔ یہی وہ خوشی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، کیونکہ یہ دوسرے کے رد عمل پر نہیں بلکہ ہمارے اپنے عمل پر کھڑی ہوتی ہے۔ محبت بھی یہی ہے۔ اکثر لوگ محبت کو مانگنے کی چیز سمجھتے ہیں، مجھے چاہو، مجھے توجہ دو، مجھے یاد رکھو، لیکن یہ محبت نہیں، یہ ایک ضرورت ہے، ایک خواہش ہے۔ محبت کبھی مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ محبت دینے سے بڑھتی ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو محبت دیتی ہے تو وہ کسی بدلے کی شرط نہیں رکھتی، وہ بس دیتی ہے، اور دینے ہی میں اس کا سکون چھپا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی کو خلوص سے محبت دیتے ہیں، اس کی بھلائی چاہتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس پر قربانیاں کرتے ہیں، تب محبت دل میں گہری ہو جاتی ہے۔ اصل میں مانگنے والا ہمیشہ محتاج رہتا ہے، لیکن دینے والا ہمیشہ امیر رہتا ہے۔ جس نے خوشی بانٹی وہ خوش ہو گیا، جس نے محبت بانٹی وہ محبت والا ہو گیا۔ یہی وہ راز ہے جو اللہ نے بھی ہمیں سکھایا ہے۔ میری مخلوق کو دو، میں تمہیں دوں گا۔ اگر تم دوسروں کے دل خوش کرو گے تو تمہارے دل کو خوشی ملے گی۔ اگر تم دوسروں کو محبت دو گے تو کائنات کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ سوچو، زندگی کا حسن لینے میں نہیں ہے بلکہ دینے میں ہے۔ لینے والا ہاتھ ہمیشہ جھکا رہتا ہے اور دینے والا ہاتھ ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ اس لیے اگر تمہیں خوشی چاہیے تو کسی کو خوش کرو، اگر تمہیں محبت چاہیے تو کسی کو محبت دو۔ یہی کائنات کا اصول ہے اور یہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ آخر میں یاد رکھو، خوشی کمانے کی چیز نہیں، خوشی بانٹنے کی چیز ہے۔ محبت تلاش کرنے کی چیز نہیں، محبت دینے کی چیز ہے۔ اور جو انسان یہ راز سمجھ گیا وہ کبھی خالی دل کا شکار نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دی جائے۔ دراصل انسانیت کا سب سے خوبصورت سبق ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل نیکی، اصل خدمت اور اصل انسان دوستی کہاں چھپی ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ تعلق جوڑنا، اس کے بڑے کام میں مدد کرنا یا اس کے قریب رہنا بڑی نیکی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بڑے لوگوں کی خدمت کریں گے تو ہمیں بھی عزت ملے گی، شہرت ملے گی، نام بنے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے پاس اکثر اتنی طاقت، اتنے وسائل اور اتنے تعلقات ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورتیں خود پوری کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے ہماری خدمت شاید بہت چھوٹی ہو، شاید وہ اس کو بھول بھی جائیں، لیکن وہ لوگ جو چھوٹے ہیں، جو کمزور ہیں، جو مجبور ہیں، جو روزمرہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں، ان کی خدمت اصل خدمت ہے۔ ایک غریب انسان کے لیے 2 وقت کی روٹی جتنی بڑی نعمت ہے، وہ کسی بڑے آدمی کے لاکھوں کروڑوں کے تحفے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سوچو، اگر ایک بھوکا بچہ ہے اور تم نے اسے روٹی کھلا دی تو تم نے اس کی جان بچائی۔ اگر ایک غریب مزدور ہے اور تم نے اس کے لیے دوائی خرید دی تو تم نے اس کا دکھ کم کیا۔ اگر ایک بے سہارا ہے اور تم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تو تم نے اس کا دل مضبوط کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سکھایا کہ چھوٹے کاموں کو کبھی معمولی نہ سمجھو۔ راستے سے کانٹا ہٹا دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا، مسکرا کر کسی سے بات کر لینا، یہ سب صدقہ ہے۔ کیونکہ یہ دل کو سہارا دیتے ہیں۔ یہ وہ کام ہیں جو کمزور اور چھوٹے لوگوں کو جینے کی ہمت دیتے ہیں۔ انسان کی اصل عظمت یہ نہیں کہ وہ بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، بلکہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو، وہ ان کی آواز سنے، ان کی ضرورت پوری کرے، ان کے آنسو پوچھے۔ بڑے لوگوں کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن چھوٹے لوگوں کی آنکھیں صرف تمہاری طرف دیکھتی ہیں۔ سوچو، اگر تم ایک بڑے آدمی کی خدمت کرتے ہو تو شاید وہ تمہیں شکریہ کہہ دے، لیکن اگر تم ایک غریب کی چھوٹی ضرورت پوری کر دو
تو وہ دل سے دعا کرتا ہے، اور ایک مجبور کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو انسان کی دنیا بھی بدل دیتی ہے اور آخرت بھی سنوار دیتی ہے۔ یاد رکھو، بڑے لوگوں کی خدمت تمہیں نام دے سکتی ہے، لیکن چھوٹے لوگوں کی خدمت تمہیں مقام دے گی۔ بڑے لوگوں کی خدمت دنیا والوں کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن چھوٹے لوگوں کی خدمت اللہ کو راضی کر دیتی ہے۔ اس لیے اگر تمہیں انتخاب کرنا ہو تو بڑے لوگوں کی بڑی خدمت چھوڑ دو اور چھوٹے لوگوں کی چھوٹی ضرورتیں پوری کر دو، کیونکہ ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور اللہ ٹوٹے دلوں کے قریب ہے۔ کہتے ہیں برے علم سے بے علم رہنا بہتر ہے۔ انسان کو اللہ تعالی نے عقل اور شعور دیا تاکہ وہ علم حاصل کرے، سچائی کو پہچانے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ علم دراصل روشنی ہے، مگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر روشنی اچھی روشنی نہیں ہوتی۔ آگ بھی روشنی دیتی ہیں لیکن ساتھ جلا بھی دیتی ہیں۔ ایسے ہی کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل کو روشن نہیں کرتے بلکہ اس کے اندر اندھیرے پھیلا دیتے ہیں۔ برے علم کا مطلب وہ علم ہے جو انسان کو غرور میں ڈال دے، جو اس کو دوسروں کو نقصان پہنچانے پر اکسا دے، جو اس کے دل میں نفرت، کینہ، تکبر یا شر پیدا کرے۔ ایسا علم جو انسان کو اپنے رب سے دور کر دے یا جو صرف دنیاوی چالاکی کے لیے استعمال ہو، وہ علم نہیں رہتا بلکہ زہر بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کے علم سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ وہ دوسروں کا حقیر سمجھتے ہیں، اپنی برتری جتاتے ہیں، اپنے علم کو ایک ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ وہ اپنے علم سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کمزوروں کو اور کمزور بناتے ہیں اور نادانوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ یہ وہی برا علم ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسا علم نہ ہو تو بہتر ہے، کیونکہ بے علمی انسان کو معصوم رکھتی ہے۔ بے علم آدمی بھٹک سکتا ہے لیکن کم از کم وہ تکبر میں نہیں ہوتا۔ بے علم آدمی سے اصلاح کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن برے علم والا اکثر اصلاح کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے زعم میں سب سے بڑا دانشور ہوتا ہے۔ بے علم شخص اگر گر بھی جائے تو اسے اٹھایا جا سکتا ہے، مگر برے علم والا اپنی ضد، اپنی چالاکی اور اپنے تکبر میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ اس کو سیدھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے برا علم بے علمی سے بھی برا ہے، کیونکہ بے علم انسان صرف اپنی کمزوری سے نقصان پہنچاتا ہے، مگر برا علم رکھنے والا دوسروں کی زندگیاں بھی برباد کر دیتا ہے۔ بے علمی ایک اندھیرا ہے جس میں روشنی لائی جا سکتی ہے، مگر برا علم وہ آگ ہے جو خود بھی جلتی ہے اور دوسروں کو بھی جلا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کا اصل مقصد انسان کو عاجزی سکھانا ہے، اللہ کی قربت دینا ہے، انسانیت کی خدمت کے قابل بنانا ہے۔ اگر علم انسان کو ان راستوں پر نہ لے کر جائے تو وہ بوجھ ہے، وہ گمراہی ہے۔ یاد رکھیں، علم اگر دل کو نرم نہ کرے تو وہ علم نہیں ہے۔ علم اگر زبان کو سچائی اور خیر پر نہ لائے تو وہ علم نہیں ہے۔ علم اگر انسان کو انسانیت کے قریب نہ لے جائے تو وہ علم نہیں ہے۔ لہٰذا بے علمی سے ڈرنا چاہیے، لیکن برے علم سے زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ بے علم کا علاج کتاب ہے، مگر برے علم کا علاج اکثر صرف وقت اور خدا کی خاص رحمت ہوتی ہے۔